السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برملا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر نذیر خان۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے افغان طالبان رجیم میں صحافیوں پر وحشیانہ تشدد اور گرفتاریاں، عالمی اداروں کا سخت رد عمل۔ افغان طالبان نے صحافیوں پر تشدد، دھمکیوں اور طویل حراست سے آزادی رائے کا گلا گھونٹ دیا۔ افغان میڈیا امو ٹی وی کے مطابق صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیونٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا طالبان صحافیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ افغانستان میں درجنوں میڈیا اداروں کی بندش اور خاص طور پر خواتین صحافیوں کو سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب۔ تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا کہیں گے افغانستان کے ان افسوسناک حالات پہ؟ دیکھیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ افغانستان میں افغان طالبان جو عبوری حکومت ہے، یہ نہ ان کے نزدیک کوئی انسانی حقوق ہیں، جی نہ یہ ایمنسٹی کی خواتین کے حقوق ہیں۔ یہ 4 سال سے عبوری حکومت ہے۔ ان کا کام تھا آ کے فوراً جنرل الیکشن کروانے تھے۔ جمہوری روایت کے مطابق افغان عوام نے اپنی مرضی کی حکومت چنی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ جی جی نہ ان کے پوری دنیا میں کسی سفارتی تعلقات ہیں، نہ انڈیا کے ساتھ تک نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ ظلم و بربریش کر رہے ہیں وہ صحافیوں کے اوپر جو اپنی آواز اٹھاتے ہیں، انہوں نے اظہار رائے کی پابندی کرنے کے لیے ان کو تشدد کیا، بری طرح ان کو ریسٹ کیا ہوا ہے، اور یہ ٹوٹل ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے، اور آج کے ہیومن رائٹس کا ڈے بھی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ بہت اور لیکن اپنا سوشل میڈیا جو انلیگل ہے، جو رانگ پروپیگنڈا، فیک نیوز چلاتا ہے پاکستان کے خلاف، اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ وہ انڈین فوجی میڈیا کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اس وقت اب افغان عوام کو چاہیے کہ وہ خود کھڑے ہوں اور ان کو چینج کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی ایک جمہوری طریقے سے اپنی مرضی کی جو ہے حکومت لے کر آئیں، اور اس کو تاکہ وہ ان کے عوام کے لیے، عوام کی حکومت اور عوام کے لیے کام کرے۔ یہ تو 15-20 چپ پہ بیٹھے ہیں قبضہ کر کے، یہ انلیگل گورنمنٹ ہے۔ ان کے اوپر نہ تو ان کی پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے۔ صرف پشتون کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، نہ ناردرن کمانڈ جو ہے وہ ناردرن ایریا وہ ان کے خلاف ہے، ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ خواتین کو بالکل ظلم کیا ہوا ہے، نہ کوئی سرکاری جاب کر سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتے۔ میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا ریئیکشن ہے۔ بالکل صحیح بریگیڈیئر صاحب، ابھی ریسنٹلی ایک ٹویٹ دیکھا گیا سابق افغان نائب صدر امر اللہ صالح کی طرف سے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ٹوڈے December 8, 2025 in Kabul, the United States provided $45 million in cash freshly printed to the Taliban in the early morning. The money was flown by chartered plane, by chartered flight, اور انہوں نے اس میں جو ہے ذکر کیا ہے کہ یہ بائی پرائیویٹ پلین جو ہے یہ کیش میں پیمنٹ کی گئی طالبان کو امریکہ کی جانب سے، جبکہ yet Afghanistan doesn't feature in the US national security strategy. Isn't it amazing? کیا کہیں گے اس پہ بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو $9 بلین کا فریز کیا ہوا ہے، اس کی مد میں سے یہ ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے ان کو $40 ملین دیتے ہیں۔ جی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنے سے دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے حکومت بھی چل رہی ہے۔ یہ پیسہ جو ان کا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بھی۔ اس کے بعد جو یہ ویپن ہمیں چھوڑ کے آئے تھے وہ سارا یہ بیچتے رہے ہیں، اور وہ بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جا رہا ہے۔ جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے ہم ان کو مارتے ہیں، یہ دہشت گردوں کو، تو کئی اس میں افغان نیشنل ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ ہتھیار ہوتے ہیں، امریکن ساتھ کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اب امریکن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اتنا ویپن چھوڑ کے آئے ہیں، ابھی وہ ایسا ایسا آپ کے وہاں گھر پہ وائٹ ہاؤس سے پہنچ گئے ہیں، یا انہوں کو تھریٹ الرٹس آ رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے تاجکستان میں 3-4 چائنیز کو مار دیا انہوں نے۔ اب دوبارہ یہ ایپی سینٹر بن گئے، 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن جہاں پر موجود ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اس کا ان کا یہ جو فائنینشیل سپورٹ بند کریں، تبھی تو یہ کنٹرول میں ہیں۔ جب یہ بھوکے ماریں گے، ہم نے بھی لاجسٹک سپورٹ بند کی ہوئی ہے، اس کو روکیں گے تو کریں گے، لیکن اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور وہ سارا پیسہ وہ ٹیررزم پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، جب پاکستان کا امریکہ اتحادی بھی ہے، یہ ان کو سوچنے کی بات ہے۔ مگر یہ امریکہ کو تو بگرام ایئر بیس نہیں دے رہا، امریکہ پھر بھی پیسے دے رہا ہے، مگر ٹرمپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بگرام ایئر بیس ہر صورت لیں گے۔ تو اس پہ کیا موقف ہے آپ کا بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں، بالکل وہ لینا چاہتے ہیں، وہ یہاں آ کے مانیٹر کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا میں جو 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔
اس کے بعد یہ پاکستان کو مانیٹر کریں گے, ایران کو مانیٹر کریں گے, سینٹرل ایشیا کو اب تو رشیا کریں گے, تو یہ ان کے لیے بہت اہم ہے. لیکن میرا خیال ہے ابھی تک تو وہ اڑے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ میں ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں پیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی آپس میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ یہ کتنے عرصے کے بعد یہ ریزائز ہوتا ہے کہ ان کو الاؤ کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, طالبان جو ہیں افغانستان پاکستان سے کسی بھی صورت کسی بھی طرح سے ٹیبل ٹاک نہیں کر رہے, کچھ بھی ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. آگے کیا ہونے والا ہے, یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے اس ٹائم. ایک لمبا عرصہ جو ہے پاکستان کا اتحاد رہا, اب ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف نظر آتا ہے. آگے کیا ہونے والا ہے, ویدر یہ کوئی کانٹریکٹ ہوگا, کوئی ٹیبل ٹاک ہوگی, کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہوگا طالبان کی طرف سے یا نہیں, یا پھر اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے گا افغانستان؟ دیکھیں, افغانستان اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے, اور پاکستان نے جس طریقے سے لاجسٹک سپورٹ بند کی ہوئی ہے, افغان فوجی بند کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد انلیگل جو وہاں سے ویپن ایمونیشن آتے تھے, اسمگلنگ ہوتی ہے, ٹیررسٹ آتے تھے, پیسہ آتا تھا, وہ بھی سختی سے ہم نے بارڈر کو کلوز کیا, سورخم کو بھی اور سمن بارڈر کو بھی. جی, اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے کہ اس کے بعد یہ انڈیا سے کیسے تجارت کرتے ہیں. انڈیا تجارت کرنا ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. یہ 2-3 ہفتے میں مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان کے پاس آئیں گے, مذاکرات کریں گے, پاکستان ریکویسٹ کریں گے کہ خدا کے لیے بارڈر کو کھولو, ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تمہیں ظاہر ہے کہ ان کی زیادہ ان کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان میں اتنا فرق نہیں پڑتا, نقصان ان کو ہو رہا ہے. اور پاکستان کو ہر سال 3 ٹریلین روپیز کا نقصان ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, 3 ٹریلین روپیز کا, جسٹ ان کو جہاں ہم سامان دیتے ہیں, مفت ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ اب ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. مگر بھارت بھی تو ڈالرز کی پیشکش کر رہا ہے کہ 1 ارب امریکی ڈالر جو ہے وہ ہم دیں گے. ڈالرز کے پیچھے افغانستان والے بھاگتے ہیں, طالبان بھاگتے ہیں, تو ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. کیا ڈبل سائڈ سے اٹیک کرنے کی پلاننگ ہے, یا کیا ان کی فردر پلاننگ ہے بریگیڈیئر صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, کوشش تو انڈیا کی یہی ہے نا کہ انڈیا اگر آپریشن سندور 2 کرتا ہے تو ادھر سے ویسٹ سے یہ تھوڑا بہت انگیج کریں ہمارے, تو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کرنے کی, نہ ان کی کیپیبلٹی ہے ان کے پاس ایسا کہ پاکستان بٹال ویکینڈ ہو. لیکن یہ پرابلم کریٹ کر سکے, اس لیے پاکستان نے انڈیا کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے کوئی مس کیلکولیشن کی تو ہم آپ کا اتنا نقصان کریں گے کہ آپ کا کم از کم 50 سے 60% اکنامک اور ملٹری لاس ہوگا. اور یہ ان کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اپنے سارے لوگ جو یہاں پر ہیں آپ کے, یہ سارے جو پاکستانی ہیں, ان کو اب ہم نے سوچنا ہے کہ کیا فیصلہ کریں. آئی تھنک پاکستان نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم نے ان کی لاجسٹک بند کرنی ہے, ان کو افغان ٹاؤن میں نہیں جانے دینا, اور یہ خود بخود ہمارے پاس آئیں گے محنتیں کرتے ہوئے, جب اس سے بدلتے بات کریں گے. بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب, یہ روسی صدر پیوٹن صاحب نے ابھی دورہ کیا ہے بھارت کا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ کامیاب دورہ تھا؟ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھارت کے سر پہ تو امریکہ کا بھی ہاتھ نہیں ہے, تو اس دورے کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, یہ بات ہے, روسی صدر آئے تھے, اس سے پہلے آپ کو یاد ہو ان کے ڈیفینس منسٹر نے بڑی بات کی تھی کہ جی ہمیں یہاں کوئی امید نہیں کہ یہاں پہ بریک تھرو ہوگا, اور وہ آئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مین ان کی نیوکلیر سب میرین کی بات کی ہے, ڈیل کی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. تو میرے نہیں خیال کتنا کامیاب ہو رہا تھا, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے وہاں سے آئل لینا سستی قیمت پہ, پھر مہنگی داموں یہ بیچتا ہے, جب اس کو ریفائن کر لیتا ہے. امریکہ ویکسین کو اس وقت پیسہ چاہیے, کیونکہ ان کو ظاہر ہے بار میں کافی ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے, لاس بھی کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو دیکھ رہے ہیں یہ کہ اب آگے کا چلتے ہیں. بٹ میرے خیال میں کسی حالت میں بھی انڈیا جو ہے نا رشیا کو ناراض نہیں کر سکتا, کیونکہ امریکن بڑے کلیئر بہت کر رہے ہیں کہ کیا یہ دوبارہ ان سے آئل سستا لیتے ہیں. امریکہ نے کہا جی کہ آپ آئل ان سے سستا نہیں لے سکتے. نمبر 2, اس کے علاوہ ان کی کیا اسٹریٹجک ریلیشن بھی کیسی ہے, یا ٹیکنیکل ریلیشن بھی ہے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں وہ جو یہ انڈیا کے اندر آپ کے سامنے جو ان کی دوست کا جو ڈیل تھی, وہ بھی ابھی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو دیں گے, لیکن کب دیں گے, کیسے دیں گے, وہ بھی ٹرم کلیئر نہیں ہوئی ہے. مگر اوور آل میں نہیں خیال کہ اتنا کامیاب دورہ رہا ان کا. بالکل صحیح. مگر بریگیڈیئر صاحب, اس میں آپ نے دیکھا کہ ابھی بھارتی ٹینک خود بخود ڈوبا, اور بھارتی فوجی جو ہے خود ہی ہلاک ہوا. دبئی ایئر شو میں بھی آپ نے ان کے حالات دیکھ لیے, جہاں پہ پوری دنیا کے سامنے آپ اپنی بیسٹ پریزنٹیشن, اپنی بیسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں, تاکہ آپ کی دنیا میں عزت ہو, آپ کے
ٹریڈ بڑھے تو وہاں پہ بھی دبئی ایئر شو میں ایک خوفناک حادثہ جو ہے فرسٹ ٹائم ایور ان دا ہسٹری آف دبئی ایئر شو وہ پیش آیا. پھر آپریشن سندور میں بھی آپ نے دیکھا, مگر مودی سرکار کی وہی ہٹ درمی, وہی دھمکیاں, بھارتی آرمی چیف کی وہی ہٹ درمی, وہی دھمکیاں. کیا کہیں گے, کیا واقعی یہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں؟ خود کو تو سنبھال نہیں پا رہے, ڈیورنگ ٹریننگ ان کے ساتھ یہ حادثات ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ اتنے ان میں طاقت نہیں ہے, ان میں نہ ضرورت ہے, ان کے رافیل جہاز بھی استعمال نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایک پرائورٹی ہے اور یہ ڈسپائٹ دا فیکٹ اس کو سنکرونائزیشن نہیں کر سکتے ہیں. ان کی انڈیا کے ایک انچ ایریا ہماری میزائل ٹیکنالوجی کی رینج کے اندر ہے. اگر ہم چاہیں تو ان کا اتنا بڑا ایسٹ میں کلکتہ سائڈ پہ نقصان کر سکتے ہیں کہ ان کی ریفائنری سائڈ تباہ ہو جائیں, بانی کی ایڈوانٹیج کی کہ ان کو سمجھ آ جائے گی. ہم نہیں چاہتے ایسکیلیشن, ہم پرووکیشن نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک ہمسایہ ملک ہیں اچھے طریقے سے رہیں. وہ انڈیا کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو میرے خیال میں اب ان کو ایسا بنا گیا جب نے مار کے ہاتھ میں مارے. ابھی یہ اگر یہ اٹیک کرتے ہیں ان کا 50 سے 60 اور زیادہ اکنامک اور ملٹری لاس ہوگا, جو ڈی جی ایس پی نے بڑی کلیئر بات کی تھی. کر کے دیکھنا ہم ان کے شوق پورا کر دیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. ناظرین, جیسا کہ آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی بات سنی, اور بریگیڈیئر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھارت صرف جو ہے وہ دھمکیاں لگا سکتا ہے, اور آپ نے دیکھا سارے معاملات کہ بھارتی ٹینک خود ہی ڈوب گیا. اس کے بعد دبئی ایئر شو میں بھی آپ نے معاملات دیکھے سارے اے ٹو زیڈ, اور آپریشن سندور میں منہ کے کھانا پڑی وہ معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. مگر دھمکیاں ابھی بھی آ رہی ہیں, اور بھارت کسی بھی ٹائم کوئی بھی جو ہے وہ سیکنڈ آپریشن کر سکتا ہے, آپریشن سندور 2 کر سکتا ہے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے جعفر علی خان صاحب نے. تھینک یو سو مچ جعفر صاحب فار یور پریشیس ٹائم. جعفر صاحب, کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی اڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگانا چاہتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کئی بار کہا فوج کو سیاست میں نہ لائیں. اختیار ولی خان نے کہا پی ٹی آئی نے اڈیالہ روڈ کے مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے, ان کو بے ایمانی اور حرام کھانے کی لت لگ گئی ہے. پاک فوج اور اداروں کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. بانی پی ٹی آئی ہر روز اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ جعفر صاحب؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, اس میں ایک چیز ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات ہوگی, افواج پاکستان کی بات ہوگی, پاکستان کے دفاع کی بات ہوگی, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی یا جس طریقے سے انہوں نے ایک موقف رکھا وہ ان کا حق حاصل ہے ان کو. اور ظاہری بات ہے, ایک مضبوط ملک کے لیے اس کا دفاع کا جو نظام ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہے ان کو متنازع نہ کیا جائے. لیکن اس میں آپ کو یہ بھی ایک بات یاد دلاؤں کہ ہر سیاسی جماعت کا احتجاج کرنا حق ہے. یا تو آپ ان کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں آپ کر کے کہہ دیں کہ ان کو سیاست کا حق حاصل نہیں ہے یا یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے, اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو ان کو احتجاج کا حق حاصل ہے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھنا پڑے گا کہ رات کو جو یہ سچویشن بنی ہے یہ کیوں اس پوائنٹ پہ آئی ہے. جو میری اطلاعات ہے, میں نے دونوں سائیڈوں سے, میرے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے اور میری ایڈمنسٹریشن سے بھی بات ہوئی ہے. سو ہمیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ احتجاج کس جگہ پہ ہو رہا تھا. یہ احتجاج جو ہے یہ گورکھپور, ڈھاکہ اور اڈیالہ کے جو درمیان ہے, مین گیٹ جو ہے اس کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر یہ احتجاج ہو رہا تھا. اور مسلسل پولیس جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو وہاں لیڈرشپ ہے اور بالخصوص عمران خان کی جو بہنیں ہیں, مطلب جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی بہنیں ہیں, ان کو بھی آ کے یہ بتا رہی تھی مسلسل کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, یہ احتجاج کی جگہ نہیں ہے. 3 مرتبہ میری اطلاعات کے مطابق علیمہ خان صاحبہ کا اور پولیس کے درمیان جو ہے یہ مذاکرات ہوئے. کل رات کو اعزاز جو وہاں کے ایس ایچ او ہیں کنسرن, انہوں نے بھی آ کے بانی کی ہمشیرہ کو کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, یہاں ملاقات نہیں ہوگی. پی ٹی آئی بیٹھی رہی وہاں پہ. راؤنڈ اباؤٹ یہ جو 1 بجے کے قریب معاملہ جو ہے اس نے شدت اختیار کی جب سینیٹر مشتاق جو ہے وہ وہاں پر آئے. یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر کیننز جو ہے, واٹر کیننز, ان کو واپس لایا گیا. اور اس کے بعد جو ہے جو ٹوٹل اسالٹ ہے, ہم جس کو یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اسالٹ ہوا ہے, وہ پانی کے ذریعے ہوا ہے. براہ راست نہ پتھراؤ ہے نہ لاٹھی ہے, کوئی ایسا عملی طور پر چیز نظر نہیں. تو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ فورس جو استعمال کی گئی ہے وہ واٹر کینن ہے. لیکن اس واٹر کینن میں کیا وہ نوبت یہاں تک آنی چاہیے تھی؟ کیا کچھ گھنٹے ان کو اور بیٹھے رہنے دیتے؟ کیا وہ وہاں سے خود تشریف لے جاتے؟ کیا اتنی سختی کرنے کی ضرورت تھی؟ کچھ معاملات ایسے مجھے لگتا ہے کہ اگر 50 لوگ یا 70 لوگ یا 100 لوگ اپنے بانی کو ملنے کے لیے بیٹھے بھی رہتے تو اس میں کوئی بہت
کوئی معیوب بات نہیں تھی. اگر اس کو اجازت دے بھی دیتے تو کوئی اتنا غلط نہیں تھا, لیکن جب آپ سختی کرتے ہیں یا جب اسٹیٹ حرکت میں آتی ہے تو پھر ایک نیچرل سمپتی ہے عوام کی جو ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے. مگر ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر رہا ہے, اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور پاکستان کے معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے. تو پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ گروئنگ پاکستان, سٹیبل ہو رہا ہے پاکستان, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے ڈیفینیٹلی آج ہم جہاں 2 سال پہلے کھڑے تھے وہاں سے بہتر مقام پہ کھڑے ہیں. اگر آپ اکنامک معاملات کی بات کر رہے ہیں, ایک فیکٹر ہے ڈیفنس میں پاکستان, شاید ہم نے جو ریسنٹ رپلائی دیا ہے یہ اسٹرانگر دین ایور تھا. اتنا ایک مضبوط فورسز کا جو رسپونڈ ہے, یہ رسپانس ہم نے شاید ماضی میں نہیں دیکھا. جس طریقے سے آپ نے 7-0 کیا اور پھر اس 7-0 کو آپ کو انٹرنیشنل انڈورسمنٹ بھی حاصل ہوئی. امریکہ نے آپ کے 7-0 کو تسلیم کیا. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے رافیل کے سٹاکس پہ افیکٹ آیا, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چائنا کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں پاکستان کی ایئر فورس نے بنائی. اس میں قطعاً کوئی دو رائے نہیں. میرا صرف موقف یہ ہے کہ کیا جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی, کیا جب بانی چیئرمین وزیر اعظم تھے تو تب سیاسی جماعتیں آپ کے احتجاج نہیں کرتی تھی؟ ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو بائفرکیٹ کریں. احتجاج ایک سیاسی جماعت کا حق ہے, یا آپ یہ بتائیں کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اگر تو وہ سیاسی جماعت نہیں ہے یا اس کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, پاکستان کے کورٹس اس کی سیاسی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ان کا احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن جب تک وہ ایک سیاسی جماعت ہے, ان کی نمائندگی ہے, وہ ہاؤس میں موجود ہے, تب تک احتجاج ان کا حق ہے. بالکل. جعفر صاحب, انڈین میڈیا نے بہت زیادہ عمران خان صاحب, بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو بڑا انہوں نے کہا کہ ملاقات ہونی چاہیے, اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کی, اداروں پہ حملے کیے. تو انڈیا تو ازلی ہمارے خلاف ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کیا واقعی پاکستانیوں کو وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے متعلق, انٹرنل میٹر کے متعلق ڈسکس کرنا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ بلوچ صاحب, میری نظر میں یہ ہمیں ایز اے کنٹری انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے انٹرنل معاملات میں کسی بھی کاز کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. میں اس پہ ایک بڑا کلیئر سٹانس رکھتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی سیاستدان کو, ان کی فیملی کو, انڈین چینلز کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے. ان کا اگر یہ مطالبہ ہے, میری بہت سارے لوگوں سے بات ہے, ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا ہمیں دکھاتا نہیں ہے. جی, آپ کو پاکستان کا میڈیا نہیں دکھاتا, آپ ہر انٹرنیشنل میڈیا پہ جائیں, آپ چائنا جائیں, آپ رشیا جائیں, آپ ترکی کے چینل کو انٹرویو دیں, آپ الجزیرہ کو انٹرویو دیں, آپ مڈل ایسٹ کا ہر چینل کا ہر پلیٹ فارم استعمال کریں, لیکن اگر آپ انڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کریں گے تو یہ ہمارے دل کو تکلیف پہنچے گی. اس کی ایک بڑی واضح وجہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا آپ کے پریس کانفرنسز کی کٹنگز, آپ کے میڈیا ٹاکس کی کٹنگز, اور وہ ان کو ٹویسٹ کر کے اے آئی کا استعمال کر کے وہ اس کو ایسے ظاہر کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو روز خدا نخواستہ پاکستان کے تقسیم کا نقشہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان یوں ہوگا, نعوذ باللہ یہاں سے یوں ہوگا. جہاں پاکستان آئے گا بلوچ صاحب, ہر سیاسی شخص پیچھے رہ جائے گا. یہ ملک ہے تو سیاستدان ہے, چاہے کوئی بائنی کا حمایتی ہو. جعفر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے مس عظما قادر صاحبہ نے, نون لیگی ایم پی اے ہیں, ان کی طرف بھی جاتے ہیں. میں دوبارہ پھر آپ کی جانب واپس آتا ہوں. جی مس, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مس, کیا کہیں گی, بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ آپ کیوں نہیں ملاقات کروا رہے؟ پی ٹی آئی والے جو ہے رو رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا رات کو 2 بجے کیا معاملات بنے. کیا کہیں گی آپ اس پہ مس عظما قادر صاحبہ؟ جی مس عظما قادر صاحبہ, کیا کہیں گی, آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ کیوں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی؟ اور رات کو جو ہے وہ بہت لیٹ, یہ آپ نے دیکھا کہ واٹر کینن سے جو ہے ان کو بیک اینڈ پہ لے کے گئے اور یہاں پہ اسٹرائک ختم کی گئی. جعفر صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیا ریزن ہے, کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی ملاقات ہوتی ہے, اندر جاتے ہیں, میسج کنوے کیا جاتا ہے, پھر واپس آ جاتے ہیں, اور باہر آ کے پھر شور شرابہ ہوتا ہے.
دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ملاقات ہونے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو شور شرابہ ہوتا ہے نا باہر آ کے اور جو الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے, یقین مانے بلوچ صاحب, میں خان صاحب کو بڑا میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں نے ان کے علیمہ خان صاحبہ کو ان سب کو ان کے ورکنگ کا جو انداز ہے, مجھے نہیں پتا کہ کتنی سخت باتیں ہوتی ہوں گی, بٹ جو باہر آ کے باتیں ہوتی ہیں وہ تو ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جن کا آپ خواہش کرتے ہوں گے کہ یہ بات نہ ہو, یہ بات میڈیا پہ نہ کی جائے. اس کی وجہ کہ وہ جو فرق ہے, وہ آپ کا جو گیپ ہے اس کو بڑھاتی جا رہی ہے, اس میں جو مزید اضافہ ہو رہا ہے. تو میری اس کے متعلق بڑی کلیئر سوچ ہے کہ ملاقات کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ آپ فیملی کی ملاقات تو ضرور کروائیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی ہیڈ ہے, میری گزارش ہے آپ کے شو سے, آپ کے چینل کی وساطت سے, کہ ملاقات ہونے دیں. جب سیاسی لوگ ملتے ہیں تو ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے, ایک سیاسی. جعفر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل قیوم صاحب, جنرل نعیم لودھی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو ہے سیاسی استحکام ہونا چاہیے, سیاسی انصاف بھی ہونا چاہیے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. مس عظمیٰ کاردر صاحبہ نے جوائن کیا ہے. مس عظمیٰ کاردر صاحبہ, برائے مہربانی پی ٹی آئی کی یہ گزارش ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جو ہے ان کی ملاقاتیں کروائی جائیں, بہنوں کی ملاقاتیں کروائی جائیں. کیوں ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی؟ آپ کی گورنمنٹ ہے, کیا ریزن ہے اس کی؟ مجھے دو تین سوالوں کے جواب چاہیے آپ سے. جی پلیز. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے؟ جی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ بغیر کسی آئین کے چل رہا ہے؟ جی. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بغیر کسی قانون کے چل رہا ہے؟ جی. اگر آپ مجھے اس کا جواب دے دیں تو پھر میں آپ کے سوال کا بھی جواب دے دوں گی. بالکل صحیح. جی مس عظمیٰ صاحبہ, آپ کے جو ہے سوال پہ جواب لے لیتے ہیں. جعفر صاحب کیا کہیں گے؟ کیا مس کا یہ کہنا ہے, مس کا یہ سوال ہے مس عظمیٰ کاردر صاحبہ کا, کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے؟ کیا آئین و قانون کے بغیر چل رہا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ جواب دیجیے. عظمیٰ کاردار صاحبہ کو سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم. میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میری ان سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے میں ان کے بڑے ہمیشہ احترام سے ان کو مخاطب کرتا ہوں. میں بطور, دیکھیں اگر آپ مجھے دیکھیں, میں بطور انالیسز جو میں نے کرنا ہے ایز این اینالسٹ, میری بڑی اس میں کلیئر سٹانس ہے کہ پاکستان بالکل بنانا ریپبلک نہیں ہے. پاکستان میں بالکل ایک آئین ہے, موجود ہے. پاکستان ایک پراسپیرٹی کی جرنی پہ ہے, فائنینشلی اکنامکلی بہتر پرفارم کر رہا ہے. پاکستان کا دفاع اپنے مضبوط ترین ہم موڑ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ ایک 50 60 70 لوگوں کے ہجوم کو جو باہر بیٹھا ہے اور 3 بہنیں بیٹھی ہیں اور وہ اپنے بھائی سے ملاقات کر رہی ہیں, جب آپ ان کو بٹھا کے نہیں ملاقات کرا رہے, ٹھیک ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, ان کو منتشر کرنے کے لیے جب آپ واٹر کینن استعمال کرتے ہیں تب بنانا ریپبلک کی فیلنگ آتی ہے. جب آپ آئین کو, عدالت کے ایک آرڈر کو جس کے تحت ان بہنوں کا حق ہے کہ وہ بھائی کو ملے, جب آپ ان کو نہیں ملنے دیتے ہیں اور ایک ایسے جو کھڑا ہو کے ان کو دھتکارتا ہے, تب بنانا ریپبلک کی فیل آتی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ عدالت کا جو احترام ہے, عدالت کے آرڈر کی جو وقت ہے, اس کو برقرار رکھیں, تبھی پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنلی اسٹرانگ, لا ابائڈنگ اینڈ نان بنانا ریپبلک اسٹیٹ لگے گا, جب اس میں عدالت کے حکم کی کوئی ویلیو ہوگی. جب اگر عدالت کا ایک آرڈر لے کے بیٹھی ہے ایک بہن کے مجھے بھائی سے ملنے دے, تو آپ 15 منٹ کی ملاقات کرا دیں. انہوں نے کیا کر لینا ہے 70 لوگوں نے یا 100 لوگوں نے بیٹھ کے؟ اتنی بھاری نفری تعداد ہے, پولیس کے پاس اکوپمنٹ ہے, واٹر کینن موجود ہے, مطلب کیا ہو جانا تھا رات کو وہاں پہ. بٹ آپ جب, میری گزارش ہے جب آپ یہ ہے کہ اب آپ مجھے اجازت دیں ذرا جواب بھی دینے کی. جی بات کریں مس عظمیٰ پلیز. عدالت کی آپ نے بات کی کہ جی آپ کیوں نہیں ان کی ملاقات کراتے. سب سے پہلے تو یہ بات آپ طے کریں کہ کیا قوانین جو ہیں وہ صرف باقی لوگوں کے لیے ہیں, ان کی بہنوں کے لیے نہیں ہیں. ان کے علیمہ خان کے خلاف 15 وارنٹ, نان ویلیبل وارنٹ جو ہیں وہ عدالتوں سے آپ نے دیکھے ہیں کہ آئے ہیں, لیکن یہ بھاگی ہوئی ہیں. یہ ایک دفعہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئی ہیں. تو قانون جو ہے, اس کی دھچکیاں جو ہیں یہ خود انہوں نے اڑائی ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں عدالت نے اجازت دیا کہ ہم خان سے ملاقات کریں. دیکھیں, ایک جیل مینیول ہے اور ایک قاعدہ قانون ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ضرور ملیں, لیکن آپ سیاسی جو بیان بازی یا گفتگو یا اس طرح کی جو انتشار پسندی
آپ جو ہے وہ باہر آ کے نہیں پھیلا سکتے ہیں. اس کی آپ کو ریاست نہیں اجازت دے سکتی نہیں. لیکن اگر یہ کیا کرتے ہیں, یہ مل کے آتے ہیں, پھر یہ ایسا گھٹیا بیانیاں بناتے ہیں, ایسے اپنے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کے سربراہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پوری ریاست کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور جب ان کے نشان ٹائپ کے جو سینیٹرز ہیں ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں, گھٹیا ٹویٹس کرتے ہیں. نہیں عظمیٰ بی بی ان کے جو ای میل اکاؤنٹس ہیں, ان کے ای میل اکاؤنٹس ہیں جو کہ جے آئی ٹی میں ہمارے سامنے آیا کہ علیمہ خان کے 4 ای میل اکاؤنٹس ہیں. جتنا یہ اداروں کے خلاف حملے کرتے ہیں, یہ بیانیاں نکال کے یہ لے کے آتی ہیں وہاں سے. میری گزارش ہے ای میلز کے تھرو یہ اپنے سوشل میڈیا کو پھیلاتے ہیں پوری دنیا میں, اور پوری دنیا میں یہ لوگ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, جی پاکستان کو ڈیمیج کرتے ہیں. بالکل صحیح. یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, آئی ایم ایف کانٹریکٹ سے نہ رینیو کرے, ریمیٹنسز نہ بھیجیں اوورسیز پاکستانی. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. بلوچ صاحب مجھے بھی آپ نے وقت دینا ہے. رکھنے والا جو پاکستانی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے؟ پھر ان کو پھر جب ان کو منع کیا گیا کہ جی آپ صرف ملیں, تو یہ وہ ہرگز یہ اگری کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے ماں سوائے اس کے کہ انتشار پھیلانا ہے, ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے ڈرامے بازی کرنی ہے, ماں سوائے بالکل صحیح. میڈیا ٹینشن. جی جعفر صاحب کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی جو ہے ملاقات کرتی ہے, اس کے بعد انتشار پھیلاتی ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈرامہ رچاتی ہے. مس عظمیٰ کاردار صاحب کا یہ کہنا ہے. اب آپ اگر کہیں کہ جی جیل مینیول جو ہے, بلوچ صاحب بات بڑی سمپل سی ہے. بلوچ صاحب بات بڑی سمپل سی ہے. میں بہت احترام کے ساتھ میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا. ویری کلیئرلی, ویری لاؤڈلی, اگر ان کے اوپر مقدمات ہیں, عدالت کے وارنٹ ہیں, تو سامنے پولیس موجود ہے, ان سے زیادہ بڑی تعداد میں ان کو کر لیں گرفتار. بات یہ ہے کہ کون سی بانی کی فیملی میں کون سا ہے جس نے گرفتاری نہیں دی, کون سا ہے اس پارٹی میں بچہ کون ہے جس نے گرفتاری نہیں دی. آپ نے جو کاروائی کرنی ہے آپ کریں, لیکن آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور آپ باہر بیٹھے 70 لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے اگر فورس استعمال کر رہے ہیں تو ہیومن رائٹس نظر نہیں آئیں گے پاکستان میں. آپ کا ڈیل کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جیل مینول کے مطابق ملاقات کرنے کا حق حاصل ہے, عدالت کے حکم کے مطابق بھی حاصل ہے. ڈرامے بازی کر رہے ہیں, اس کی ہرگز اجازت نہیں دی. یہ ڈٹرمن کون کرے گا؟ دیکھیں عظمیٰ صاحبہ, یہ ڈٹرمن کون کرے گا کہ یہ ڈرامے بازی ہے؟ کل کو جب یہی لوگ, میں اگزامپل دے رہا ہوں, آپ کی حکومت نہیں ہوگی, جب آپ جا کے احتجاج کریں گے, جب آپ کے احتجاج ہوں گے جیل کے باہر, اس کو بھی کوئی ڈرامے بازی قرار دے دے گا. یہ اس طرح ریاست نہیں چل سکتا, ایسے ملک گورن نہیں کیے جا سکتے. کچھ نہیں کر رہا, لیکن وہ سارا دن کیا کرتا ہے, وہ سارا دن کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو اپنے بانی کے ساتھ میں کھڑا ہوں. دیکھیں میری گزارش سنیں, جہاں ایک چیز غلط ہے وہاں غلط ہے. ہم نے ابھی کرٹیسائز کیا ہے کہ تحریک انصاف کا انڈین چینلز کو انٹرویو دینا میں نے خود ذاتی طور پہ کنڈیم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہر کسی کو انٹرویو دیا جا سکتا ہے, بٹ دشمن ملک کو نہیں دیا جا سکتا. یہ میری سوچ ہے, میں یہاں بطور تجزیہ کار بیٹھا ہوں. میری گزارش ہے, بٹ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جا کے پراکسی بنے ہوئے ان کے, آپ مجھے یہ بتائیں نا عظمیٰ بی بی, آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. فورس کمزور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. واٹر کینن کا استعمال تب تک نہیں ہو سکتا تھا اگر جب تک یہ لیڈرشپ, یہ لیڈرشپ کیا اڈیالہ کے گیٹ میں داخل ہوئی, یہ لیڈرشپ کیا دیوار پھلانگنے لگی تھی, یہ لیڈرشپ کیا پولیس کے ساتھ گربان پکڑ. وہاں پہ سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہو سکتے. آپ نے بنو جیل سیکیورٹی ہیزرڈ, یہ کون سے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں 70 بندے کا احتجاج, 70 بندے کا احتجاج جو ہے وہ سیکیورٹی ہیزرڈ ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے, کون سے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ 70 پیپل پروٹیسٹنگ فار اے پولیٹیکل پارٹی از اے سیکیورٹی ہیزرڈ؟ یہ ڈٹرمن کون کر رہا ہے؟ By who? By who? By who? عظمیٰ بی بی, this is not allowed by who? I'm sorry to say that. ان کی کئی دفعہ ملاقاتیں کرائیں ہیں, گزارش نہیں, this is not, صرف انتشار پھیلاتے ہیں. this is not allowed by who? میں تو یہ پوچھ رہا ہوں,
जाफर साहब मुलाकातें तो पहले कराई गई हैं, उस्मा कारदार साहबा कह रही हैं, मगर ये कि बाद में फिर वो इंतशार और ड्रामेबाजी की जाती है, उनका ये मौक़िफ़ है। बलोच साहब मेरी गुजारिश है, आपके पास अदालत का ऑर्डर है, उसकी रिस्पेक्ट करें। जिस दिन वो अदालत का ऑर्डर एक अरेस्ट वारंट बन के अलीमा खान के लिए निकले, उस दिन उनको भी गिरफ्तार करें। लेकिन अगर आप अदालत क्या कहेंगे जाफर साहब के इस क्वेश्चन पे, अदालत के हुक्म को जो है वो नहीं माना जा रहा, अगर उनके पास एक ऑर्डर है अदालत के तो उसको क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो? ये पेश हुए थे ना, ये बाकी सारे जो लीडरशिप है इनको भी इन्होंने सारा जो इनके खिलाफ मुकदमे किए थे वो अदालतों में नहीं पेश हुए, वो अदालतों से उनको रिलीफ मिला है तो वो बाहर आए हैं सारे। तो दैट इज द पॉइंट, अगर अदालत कह रही है मुलाकात करा दे तो आप करा दें कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर उसके बाद आए। उस्मा साहिबा गुजारिश है, अदालत अगर कह रही है मुलाकात करा दे तो आप करा दें। आप रियासत, आप गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रही हैं, आप मुस्लिम लीग नून है, आपकी हुकूमत है। क्लियर बात है कि मरियम नवाज साहिबा इदारों के काम में दखल अंदाजी नहीं देती। अगर इदारे में लिखा हुआ है कि इनकी मुलाकात नहीं होगी और ये सवाबदीद आपके कौन से इदारे, ये तो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड तो इदारों की तरफ से नहीं लिखा हुआ। आप अपना जेल मैनुअल पढ़ें, उसमें इजाजत है सियासी इस तरह की मुलाकातों का? जी बिल्कुल है, हमारी बिल्कुल है, जेल मैनुअल में बिल्कुल मुलाकातें हैं। मैं खुद जाता था, सियासी लोग जाके मिलते थे, मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत में होते थे, कोट लखपत में बकायदा मुलाकातें होती थी, घर से खाना जाता था। जेलें इतनी सख्त नहीं है जितना पेश की जाती है जेलों में। मगर उस्मा कारदार साहबा जाफर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं, जेल के जो है इसके कानून के मुताबिक 265 के मुताबिक सियासी मुलाकात नहीं हो सकती, बाकी सारी मुलाकातें हो सकती। अच्छा मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, मैं इसी पॉइंट पे कह रहा हूँ, मुझे बताएं मुलाकात बैरिस्टर गौहर की हुई है? नहीं, एक सेकंड, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, मुझे बताएं। सलमान अकरम राजा की बात मुलाकात हुई है? नहीं, उस्मा साहिबा प्लीज बातों को ये ट्विस्ट एंड टर्न ना करें ना। गुजारिश ये है कि अलीमा खान क्या है, कौन सी कैपेसिटी में सियासी है? उस्मा खान, नौरीन खान कौन सी सियासी है? मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो JIT बनी थी उसमें जो 4 ईमेल अकाउंट थे वो अलीमा खान के थे, जहाँ से सारी इनका सारा। अच्छा, इस JIT के बावजूद अदालत, इस JIT के बावजूद अदालत अलाउ कर, जिब्रान इलियास और अजहर माशवानी वगैरह को ये पहुंचा के तो घटियापन दिखाते हैं। वो किधर अजहर माशवानी, किधर अलीमा खान, उनके थ्रू चल रहा है। और आप मुझे ये बताएं गंडापुर को किसने हटवाया है, ये भी जवाब दे दें। मुझे नहीं पता, वो तो PTI को पता होगा। अलीमीन गंडापुर को किसने जो है हटवाया है, क्या कहेंगे इस पे, हमें भी बताएं किसने हटवाया? बलोच साहब अली अमीन गंडापुर का हटाना, और सुन ले गुजारिश मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं कुछ देख, गुजारिश सुन ले, मेरी 2 आंखें हैं, मुझे दुनिया उतनी ही नजर आ रही है जितनी आप लोगों को आती है। नजर 2 आंखें, मुझे भी उन्हीं अल्लाह ने उन्हीं 2 आंखों से नवाजा है। मेरी गुजारिश सुन ले, सवाल मुझसे पूछा कि आप जवाब ही नहीं देना चाहती, मुझे जवाब देना चाहिए बात। मिस उस्मा साहबा प्लीज आंसर ले लें, आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले लें। ओह इमेच्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इस बात का जवाब दें। हुकूमत की जी आपका क्वेश्चन आगे आंसर ले लेने दें। बलोच साहब आप मुझे गुजारिश, जब आप मुझे कहेंगे मैं जवाब दूंगा, क्योंकि अभी तो जी दे जवाब। जी अलीमीन गंडापुर साहब को किसने हटवाया, बताएं जी। ठीक है, मेरे देखिए मेरे होस्ट तो बलोच साहब है ना, मैंने उस्मा बीबी की पेस पे नहीं चलना, मैंने क्वेश्चन आ गया ना, मिस उस्मा साहब का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, बताएं अब क्वेश्चन का जवाब ये है कि देखें, जो है वजीर आला तब्दील करने का मामला, वो पार्टी का एक इंटरनल मैटर है, तहरीक इंसाफ के बानी का फैसला है, और उन्होंने अगर अपना वजीर आला चेंज किया है और सोहेल आफरीदी को बना दिया है तो इसमें कोई हरज नहीं है। जहां तक ताल्लुक है कि क्यों हुआ या क्या जरूरत पड़ी, तो जो मेरी इतलात हैं बतौर तज्जियाकार, मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो मेरी खबरें थी, अगर आप मुझसे पूछें तो वो इसलिए हुआ कि खान साहब समझते थे कि शायद सोहेल आफरीदी ज्यादा एग्रेसिव होंगे और मोर सूटेबल होंगे टू लीड अ कैंपेन फॉर, आपको पता है, बानी की रिहाई की, तो इसीलिए उनका ये इंटरनल मैटर है PTI का। अब इसकी एग्जैक्ट 100% रियलिटी क्या है वो कोई PTI का रहनुमा बेहतर बता सके, उसकी मैं पोजीशन में नहीं हूं बताने। गंडापुर से करवाई थी, गंडापुर की मुर्शिद साहिबा से नहीं बन रही थी। हर कोई सियासत में
ان کو پتا ہوگا میں کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کیا ان کے ذرائع دونوں جماعتوں میں ہے کیونکہ ان کا زندگی کا حصہ وہاں گزرا ہے. ان کو پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا, میرے اتنے ذرائع نہیں ہے, میں یہ کہہ دیتا ہوں. چلے وہ پی ٹی آئی بہتر بتائے گی. نظروں کے سامنے دیکھا ہے جی پی ٹی آئی کے معاملات. 24 اور 26 نومبر کو اگر آپ بھی ملک سے باہر گئے ہوئے تھے تو یہ تو آپ کا پرابلم ہے نا, ہمارا نہیں ہے. ہم نے سارا اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھا ہے. کسی نے عظمیٰ بی بی کو یہ بتایا ہے کہ میں صحافی ہوں, یہ مجھے پی ٹی آئی کا بنائی بیٹھی ہے میرا خیال ہے. نہیں, بات تو پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں بھائی. اچھا مان جی, لیں اچھا جی, مان لیں کہ آپ بات پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیں میں یہاں پہ بلوچ صاحب کا مہمان ہوں, میں یہاں نروار کرنے نہیں آیا ہے. میں دونوں کو سیم پیج لے آتا ہوں جی. دونوں سے کوشچن ہے, لاسٹ کوشچن ہے. بھارت کا جو ہے وہ پاکستان پہ دوبارہ چڑھائی کرنے کا پلان ہے. افغانستان ان کی گود میں بیٹھا ہے, ڈبل سائڈ سے اٹیک کرنا چاہتے ہیں. مودی کے نعرے, چیف آف آرمی سٹاف جو ہے ان کے بھارتی, اس کے نعرے آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ اٹیک کریں گے. جبکہ اپنا ٹینک آپ نے دیکھا ٹریننگ کے دوران بھارت کا, وہ خود بخود ڈوب گیا. اور آپ نے دیکھا کہ دبئی ایئر شو میں بھارت کے ساتھ کیا ہوا, آپریشن سندور میں آپ نے دیکھا کیا ہوا. کیا کہیں گے فرسٹ آف آل جعفر علی خان صاحب اس پہ؟ دیکھیں بلوچ صاحب, بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اپنی جو بدنامی ہے, چاہے وہ 7-0 کی بدنامی ہو, چاہے وہ دبئی ایئر شو کے مسہپ کی بدنامی ہو, یہ اس کو کور کرنے کے لیے جو دنیا بھر میں عالمی سطح پر انڈیا کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے, منہ کی کھانی پڑی ہے, یہ اس کو کور کرنے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. آپ مجھ سے لکھ کے تحریر میں لے لیں کہ اس وقت جو پاکستان کی ڈیفنس فورسز نے پوری دنیا میں اسٹرینتھ شو کی ہے, انڈیا کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے پاکستان پہ حملہ کرنے کی. 2 طرفوں سے نہیں, 4 طرفوں سے بھی کریں. نہ ان کے پاس وہ ٹیکٹیکل سپورٹ ہے, نہ ان کے پاس وہ دل گردہ ہے. ہماری افواج جو ہے وہ شہادت کے جذبے سے جنگ لڑنے والی فوج ہے. بالکل صحیح. جی مسز مقادر صاحب آپ کیا کہیں گی, آپ کا کیا اور پوائنٹ ہے؟ یہ جو آپ کی فوج ہے جس نے آپ کے اوپر فتح کا تاج آپ کو دیا, آپ کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہوا, اسی فوج کو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ کے گود میں انڈین میڈیا کے زج کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو کر دیا نا, صاحب نے کہہ دیا کہ غلط کیا. انٹرنیشنل میڈیا پہ جائیں, جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر. تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ نیریٹو اسٹیٹ الاؤ کر سکتا ہے, یہ اس طرح کی گھٹیاپن اسٹیٹ الاؤ کر سکتا ہے کہ عثمان صاحب سوال تو مودی کا پوچھا گیا تھا, نکل آئے اس فوبیا سے باہر. مودی کے جواب تو آپ جواب ہی نہیں. کمال ہو گئی ہے. جی تھینک یو سو مچ مس عظمیٰ صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کو ڈیفرینشیٹ, آپ کو نیوز میں ڈیفرینشیٹ کرنا نہیں آ رہا. معاملہ یہاں پر احتجاج کا ڈسکس ہو رہا تھا, اس سے ریاست افواج پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے پورے جنون اور وقار کے ساتھ وہیں پہ موجود. انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اپنی فوج کو. بات آپ کی گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی ہو رہی ہے کہ آپ کو قانون کے آرڈر کی پرواہ نہیں ہے. حکومت پنجاب کو قانون کے آرڈر کی پرواہ نہیں ہے, آپ کو پرواہ نہیں ہے, حالانکہ آپ لیجسلیٹر ہیں, آپ کو ہونی چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ خان صاحب فار یور پریشیس ٹائم. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, بریگیڈر صاحب ہمارے ساتھ تھے, خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, مس عظمیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھی. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی, نئے موقف کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ و نظیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.